بٹ لوگ غصے میں بھی بڑے ہیں, دیکھا آپ نے ٹویٹر پہ. دیکھتا رہتا ہوں. غصہ جائز لگ رہا ہے لوگوں کا آپ کو؟ آئی تھنک مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, پرسیپشن ہے. میں ڈرامہ انہی کے لیے بناتا ہوں, تو جو ٹھیک ہے ان کا پوائنٹ آف ویو ہے اس کی میں بالکل رسپیکٹ کرتا ہوں, جو بھی ہے صحیح ہے. غصہ بہت آ رہا ہے لوگوں کو اس بات پہ کہ آپ حمزہ کو اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں اور آپ ہمنا کو یو آر لیٹنگ ہر گو ایزیلی, تو اس پہ کیا بولیں گے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہمنا کو کس بات پہ سزا دی جائے؟ کوئی ایسی چیز جو اس نے کوئی گناہ کیا ہے. دیکھیں سزا میں یہ سمجھتا ہوں کہ گناہ کی سزا ہونی چاہیے, غلطی کی سزا نہیں ہونی چاہیے. حمزہ کا گناہ یہ ہے کہ بلیک میلنگ کی. حمزہ کا گناہ یہ ہے کہ اس نے بدلے میں شادی کی, اس نے بدلہ لینے کے لیے شادی کی. اس کی کوئی انٹینشنس نہیں تھی رمیسا کے ساتھ. ہمنا کی غلطی یہ ہے کہ اس نے بات کو چھپایا. یہ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, محسن کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا جو رائٹر تھے, کہ غلطی کی سزا نہیں ہوتی ہے. غلطی کو آپ لیٹ گو کر دیتے ہیں, معافی دے دیتے ہیں. گناہ کی سزا ہوتی ہے. اگر کوئی جرم کر رہا ہو اور جرم میں آپ اس کا ساتھ دیں, مطلب آپ جرم کمٹ کرنے میں آپ بھی اتنے ہی شامل ہیں, آپ کیسے بولیں گے؟ یا نہیں, جو جرم جس نے کیا ہے وہ مین ہے, کسی نے ہتھوڑا پکڑ کے کسی کو مارا ہے لیکن آپ نے بھی اس کو روکا نہیں ہتھوڑا پکڑنے سے, آپ نے انفیکٹ ہتھوڑا پکڑنے میں اس کی مدد کر دی چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی. تو جس نے ہتھوڑا پکڑنے میں مدد کی اس کو آپ کیا بولیں گے, وہ مجرم ہے یا نہیں؟ میں یہ سمجھنا چاہوں گا پہلے آپ سے اس سوال کو کہ کیسے اس نے مدد کی, ہمنا نے کیسے مدد کی ہتھوڑا پکڑنے میں. یہ ہمنا چپ تھی, ہمنا جانتی تھی کہ اس کی بہن کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ہمنا نے کچھ بھی نہیں کیا. ہمنا چاہتی تو بتا سکتی تھی, باپ کو کانفیڈنس میں لے سکتی تھی, ماں کو بتا سکتی تھی, یا پھر رومی کو سائڈ پہ لے جا کے کر سکتی تھی. تو جو سٹوری ہے وہ سٹوری ہے, وی آر ناٹ سینگ کہ سٹوری چینج, بٹ جب ہم بات کریں ہمنا ورسز حمزہ, سزا اور گناہ اور غلطی کی, تو اس پہ کچھ لوگوں کا یا آڈینس کا یا ہمارا بھی یہ پوائنٹ آف ویو کہ مے بی غلطی یا گناہ جو بھی آپ بلا رہے ہیں وہ دونوں نے ایکول نہیں تو آلموسٹ ایکول کیا. یو نو میں ابھی آپ نے ٹویٹر کی بات کی تو میں نے کچھ جگہوں پہ یہ پڑھا بھی کہ ہمنا کیسی بہن ہے جس نے رمیسا کو بتایا نہیں. ٹھیک ہے, ایسی بہنیں ہوتی نہیں ہیں. صحیح ہے. میں نے ہمنا کے کریکٹر کے اوپر بڑے کوشچن مارکس دیکھے. اچھا, جتنی میں نے سائیکالوجی کو پڑھا, کیونکہ ایز ڈائریکٹر مجھے سائیکالوجی پڑھتی ہے, اس میں جو آپ کسی بھی انسان کا جو کریکٹر ہوتا ہے یا بیہیویئر ہوتا ہے, اس کو آپ قید نہیں کر سکتے, وہ باؤنڈریز نہیں لگا سکتے. ایوری سنگل بندہ ایک ڈفرینٹ طریقے سے بیہیو کرتا ہے اور ڈفرینٹ طریقے سے اس کا سوچنے کا وہ ہوتا ہے. لوگوں نے کہا ایسی بہن نہیں ہوتی ہے. ابھی ریسنٹلی 20 دن پہلے 25 دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا, ایک سوشل میڈیا پہ بہت آیا ہوا تھا, ایک بیٹے نے اپنی ماں کو مارا. ایسے بھی لوگ نہیں ہوتے, لیکن آپ کی سوسائٹی میں ایسے لوگ ہیں. ہم لوگوں نے اسٹارٹ سے ہی ایک ایسا کریکٹر دکھایا تھا جس کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے. وہ اپنے آپ کو, اپنی فیلنگس کو اتنی جلدی ایکسپریس نہیں کرتی ہے. رمیسا کو کیوں نہیں بتایا؟ اس کو ایک خوف یہ تھا ہمیشہ سے رمیسا کے لیے کہ بہت منہ پھٹ لڑکی ہے, بلنٹ ہے, کہیں پہ بھی کچھ بول دیتی ہے. تو اس کو یہ تھا کہ کبھی یہ بات باپ کے سامنے نہ بول دے, تو اس نے اس کو بھی ہولڈ کیا. جہاں شادی ہونے لگی وہاں پہ ہمنا نے اپنے کریکٹر کے حساب سے اس نے کہیں پہ ریزسٹنس دکھائی. اس نے ماں کو بھی بولا مجھے یہ لوگ سمجھ نہیں آئے. اس نے جا کے رمیسا سے بھی بات کی, مجھے یہ لڑکا سمجھ, جس پہ اس نے جواب دیا کہ اوپر اللہ ہے نیچے صدیقی صاحب ہے. صدیقی صاحب نے فیصلہ کر لیا, بس بات ختم ہے. اس نے اپنے حساب سے جو ریزسٹنس دکھانی تھی وہ دکھائی ہے. اس کا کریکٹر رمیسا جیسا نہیں ہے جو اٹھے, چیخے, چلائے, بولے.
تو تھا دونوں بہنوں میں ڈفرینس. وہ اس حمزہ کے ساتھ انوالو نہیں ہے اس گناہ میں. اوکے اوکے. تو آپ کو لگتا ہے حمزہ سے غلطی نہیں ہوئی, حمزہ سے گناہ ہوا ہے؟ حمزہ نے جان کے بلیک میلنگ کی ہے, بدلہ لینے کے لیے بلیک میلنگ کی ہے. لیکن پھر اس کے بعد بیچ میں وہ چینج بھی تو ہو گیا اور اس کو ریئلائز ہوا کہ اس نے جو کیا ہے وہ غلط کیا ہے. تو کیا پھر جب آپ کو غلطی کا احساس ہو جائے تو معافی نہیں, مطلب آپ کو گناہ کا بھی احساس ہو جائے تو معافی نہیں ملنی چاہیے؟ ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ نے اس گناہ میں کیا, کہاں تک آپ چلے گئے. ٹھیک ہے. ہمنا نے یا عظیم نے حمزہ کی لائف کو ڈیمیج نہیں کیا, الشبہ نے کیا. الشبہ نے جا کے بتایا. صحیح بات ہے. ان لوگوں نے کہا لازمی, لیکن دا مومنٹ ان کو یہ پتہ چلا کہ رمیسا جو ہے پریگننٹ ہے, یہ لوگ چھپ ہو گئے, انہوں نے نہیں کیا. گناہ آگے جا چکا تھا. آپ کی لائف سے 2 لوگ جڑ گئے, ایک رمیسا, ایک ہونے والا بیبی, تو وہ جڑ گئے. آپ بہت آگے جا چکے تھے, وہ آپ کو پے آف کرنا ہوتا ہے. سیکنڈلی دیکھیں, اس کہانی کا مقصد ہی یہ تھا, 2 سے 3 چیزیں ہیں کہ آپ اتنا زیادہ جب ان لو ہوتے ہیں, جب ان ریلیشن شپ ہوتے ہیں, اور جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ریلیشن آگے جا کے میری زندگی کا حصہ بنے گا نہیں بنے گا, تو آپ اتنا زیادہ کلوز نہ ہو جائیں, اسپیشلی میسیجز پہ, کہ وہ بعد میں آپ کے لیے بلیک میلنگ اور اس ٹائپ کا وہ بن سکے. ہم لوگ سوچتے ہیں لڑکیاں جو, مطلب وہ لڑکیاں ہیں جو ٹویٹر پہ لکھتی ہیں, جو سوشل میڈیا پہ لکھتی ہیں, یہ ماشاء اللہ ایجوکیٹڈ لڑکیاں ہیں جو آواز اٹھا سکتی ہیں اپنے لیے. آپ آج بھی پاکستان کے بہت ایسے ایریاز میں جائیں آپ, لڑکیوں کو اتنی کانفیڈنس نہیں ہے کانفیڈنس. تو یہ میسج ان کے لیے تھا, یہ میسج ان کے لیے ہے کہ تھوڑی سی اپنی لمیٹیشنس میں رہنا چاہیے. بٹ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ریونج اور وہ سارے, اس سے آپ کا یہ میسج تھوڑا سا دب گیا, یہ میسج نہیں ہو سکا, اور لوگ ریونج میں اور یہ کہ کون کس کی بڑی غلطی ہے اس میں بزی ہو گئے, یہ فیل آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں, یہ تو سمجھنے پہ بات ہے. ادروائز ریونج لینا تھا تبھی تو وہ میسج دینا تھا. اس نے, حمزہ نے بہت دفعہ یہ کہا کہ میں تمہارے میسیجز دکھا دوں گا, میں تمہارے والد صاحب کو دکھا دوں گا, میں تمہارے شوہر کو دکھا دوں گا, بہت جگہ اس نے کہا. لیکن یہ کہ یہ ریونج ہوگا جبھی تو میسج دیا جائے گا. اب اس کو آڈینس نے کیسے لینا ہے وہ ان کا پرسپیکٹیو ہے.